میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ ڈی اے پی کھاد 15,000 کی کر دو، آپ نے وہ کم کیوں نہیں کی محترمہ؟ آپ مجھے بتائیں، آپ گندم کے پیچھے لگ گئی ہاتھ دھو کے، آپ نے یوریا کھاد کم کیوں نہیں کی، آپ نے ڈیزل کم کیوں نہیں کیا؟ نے کہا ہے نا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، تو یہ صاحب کردار لوگ ہیں۔ پر بھی یہ کہہ رہی تھی کہ 6 ارب کا باردانہ جناب کسانوں کو مل گیا، احسان عظیم ہو گیا، اور جناب 3500 میں گندم خرید حکومت کر رہی ہے، اور محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ وہ 1 اپریل کو جو ہے وہ کہا گیا کہ خرید کریں گے، پھر کہا 10 اپریل کو خرید کریں گے، پھر کہا 15 اپریل کو خرید کریں گے، پھر کہا کہ 22 اپریل کو باردانہ دیا جائے گا۔ اس سے پہلے EWR سسٹم کا اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ 1500 ارب جو ہے وہ رکھے گئے، اور اس کے بعد جناب بڑا واویلا ہوا، اشتہارات چلے۔ تو دیکھیں اس طرح کام نہیں چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان، آج میں آپ کے لیے بہت اہم خبر لے کے آیا ہوں، اور یہ خبر ہے گندم سے جڑی ہوئی۔ جب سے یہ گندم کی برداشت، گندم کی ہارویسٹنگ شروع ہوئی ہے، میں مسلسل جو ہے وہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ جو بتاتا رہا ہوں، اور حکومتی جو اعلانات تھے ان کے حوالے سے بھی میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہوں، وہ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ حکومت کا ایک وقتی جو ہے وہ اعلان ہے، ایک دھوکہ ہے، اور اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ وزیر موصوف جو ہے زراعت کے سید عاشق کرمانی صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں، پہلے وہ سن لیجئے، پھر ہم باقی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ کے مہینے میں ٹیمپریچر ایک دم 35-37 کے ٹیمپریچر پر چلا گیا تھا، اور جس طریقے سے وہ ٹیمپریچر رائز کر رہا تھا تو گندم کا دانہ اس ٹیمپریچر کے اندر شرنک کرتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ ویٹ گین نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب ایک ٹیمپریچر نیچے گرا اور ٹھنڈ بنی اور تھوڑی سی بارشیں ہوئیں، اس سے آپ کا جو گرین تھا وہ موٹا ہوا، وہ گندم کے کراپ کے لیے فائدہ مند تھا۔ بہت سارے ایریاز کے اندر زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کراپ جو تھی وہ لیٹ گئی، مطلب کہ لوج کر گئی۔ بہت کم جگہوں پر جو ہے وہ اولے پڑے، جس کے اندر سے اگر میں ایسٹیمیٹ لگاؤں کہ نقصان کتنا ہوا ہے تو وہ 2 سے 3% سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ہم ان کا ڈیٹا جو ہے تھرو ریونیو ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور بنائیں گے۔ اور میں یہ بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 233 سینٹروں کے اوپر رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، تقریباً کچھ ہزار فارمرز نے رجسٹر کروا لیا ہے۔ باردانہ میں نے جس طرح بتایا، آج سے فری آف کاسٹ 6 ارب روپیہ کاشتکار پہ اس باردانے کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کسی قسم کا پیسہ کاشتکار کا اس باردانے کا نہیں رکھا جائے گا۔ وہ چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے تحفہ ہے پنجاب کے کاشتکاروں کو، سفارش کا نظام نہیں ہوگا، کیونکہ 3500 روپیہ فی من گندم کی پرائس اناؤنس ہوئی، تو یہ 25-22% جو ابھی تک ہارویسٹ ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کے پورے پنجاب، بھاولپور، ملتان اور ڈی جی خان ایریا کے اندر جو گندم کا ریٹ آج کا بھی ہے وہ 3100 سے لے کر 3500 کے درمیان چل رہا ہے، جو کہ فارمرز اس سے خوش ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب یہ آج سے ہمارا نظام شروع ہو جائے گا، رجسٹریشن کے بعد باردانہ، باردانے کے بعد ویٹ کی پریکیورمنٹ، تو یہ 3500 روپیہ فی من ہر کاشتکار سے گندم خریدی جائے گی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ صاحب موصوف فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایگریگیٹر جو ہے وہ کمپنیاں لے آئے ہیں، اور وہ 6 ارب کا باردانہ جو ہے وہ فری دیں گے، اور پھر یہ بات کہ 3500 روپے جو ہے وہ گندم حکومت جو ہے وہ 30 لاکھ ٹن جو ہے وہ خرید کرے گی، حکومت پنجاب۔ اور اگلی بات جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بیل
جو ہے وہ منڈے نہیں چڑھائی دکھائی دے رہی. جو انہوں نے اس سے پہلے EWR سسٹم کا اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ 1500 ارب جو ہے وہ رکھے گئے، اور اس کے بعد جناب بڑا واویلا ہوا، اشتہارات چلے. تو دیکھیں اس طرح کام نہیں چلے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بھی فیل ہو گیا، اور اب یہ ایک نیا ماڈل لے کے آئے ہیں، اور اس پہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اتنی مراد دی، اور 1 اپریل کو جو ہے وہ کہا گیا کہ خرید کریں گے، پھر کہا 10 اپریل کو خرید کریں گے، پھر کہا 15 اپریل کو خرید کریں گے، پھر کہا کہ 22 اپریل کو باردانہ دیا جائے گا. مطلب کوئی حد ہوتی ہے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی، کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے جو عہد کا بھی پاس نہیں ہے، آپ کو اپنے عہدوں کا بھی لحاظ نہیں ہے کہ آپ اس غریب کے ساتھ کیا آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ جو ہے آپ نے جو یہ اعلانات کیے، مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر آپ نے کیا عمل کیا. دیکھیے آپ نے یہ بات کہی کہ ڈی ریگولیٹ ہم کرتے ہیں، تو ڈی ریگولیٹ تو نہیں کیا آپ نے. اور اب جو ہے وہ آپ جو تازہ خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے. اب وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ جو بینکس ہیں وہ اس بات پہ نہیں آ رہے تھے، یہ جو اتنی ڈیلے ہو رہی تھی، اور جو ہے لیکن حکومت تھی کہ وہ اتنی وہ اشتہارات کی بھرمار کر کے اخباروں میں بھی اور ٹی وی کے اوپر بھی یہ کہہ رہی تھی کہ 6 ارب کا باردانہ جناب کسانوں کو مل گیا، احسان عظیم ہو گیا، اور جناب 3500 میں گندم خرید حکومت کر رہی ہے. اور جناب یہ جو ہے محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو یہ صاحب کردار لوگ ہیں جو ہمارے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں. اب بینکوں نے انکار کر دیا. مجھے بتائیں کہ آج کے دن تک، یعنی اپریل کی آخری 2-3 دن رہ گئے ہیں ماہ کے، آج 27 ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ سسٹم ہی نہیں مطلب ان سے ٹھیک ہو پایا. دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندم جو ہے وہ نکل چکی، گندم جو ہے وہ اب کسان کے پاس نہیں رہی. حکومت خود کہہ رہی ہے کہ 85% جو ہے وہ گندم نکل گئی. گندم کبھی رکھی نہیں جا سکتی، وہ اسی وقت. اور اس پہ چونکہ حکومت شاید یہ چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ ہم جو نظام لے کے آئے ہیں اس کو اگر کامیاب کرنا چاہتی تو وہ خریداری اپنی 1 اپریل سے کر لیتی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسانوں کو کوئی اچھا ریٹ ملے، کوئی 5000 ملے، کوئی 4500 ملے. کیوں نہ ملے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ ڈی اے پی کھاد 15000 کی کر دو، آپ نے وہ کم کیوں نہیں کی محترمہ؟ آپ مجھے بتائیں. آپ گندم کے پیچھے لگ گئی ہاتھ دھو کے. آپ نے یوریا کھاد کم کیوں نہیں کی؟ آپ نے ڈیزل کم کیوں نہیں کیا؟ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیجئے. کیا روٹی غریب نے کھانی ہے؟ آپ اس کو گھی کی ضرورت نہیں ہے، دال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چینی کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو آگے آپ دیکھیے کہ اب کیا حکومت کیا، ایک عجیب مزہ کا خیز. اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ میں نے میری فلور ملز والوں کے ساتھ، ان کے جو بڑے عہدیدار ہیں ان سے بھی میری گفتگو ہوئی، پھر ایگریگیٹرز کے ساتھ بھی ہوئی. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہمیں فری مارکیٹ دیں تو ہم جو ہے وہ گندم خرید کریں گے، گندم کا ریٹ اوپر جائے گا. جو باہر عالمی حالات ہیں، باہر کی عالمی منڈیوں میں گندم کا ریٹ اور اوپر جائے گا، بڑھے گا.
آپ پھر اس دھندے کو چھوڑ دیں نا. جس طرح وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے ان کاروبار میں نہیں پڑنا, یہ گندا دھندا ہے. تو گندے دھندے میں حکومت پھر کیوں پڑی ہے؟ کیوں وہ کمپنیاں بنائیں؟ کیوں ان کمپنیوں کو 70% دیا؟ کیوں ان کمپنیوں کو باردانہ فری کا کہا گیا؟ کیوں ان کمپنیوں کو گودام فری دیے گئے؟ کیوں ان کمپنیوں کو جو ہے 400 ملازمین جو ہے وہ ان کی چاکری کے لیے دی گئے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ حکومت وقت کو یہ احساس ہو کہ کسان جو ہے اس کو آپ جس بھمڑ بھوسی میں ڈالتے ہیں, کسان ہر بات کو اب سمجھتا ہے. کسان کو پتا ہے آج مارکیٹ کا ریٹ جناب اوپر ہو گیا اور اب دانا نکل گیا اور حکومت سوئی رہی. اب وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم چھاپے ماریں گے, ہم گھروں میں گھسیں گے, ہم جو جہاں پہ سٹاک ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے وہ جو گندم جو ہے وہ پکڑیں گے ہم. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ نہیں جانے دیں گے, خیبر پختونخوا نہیں جانے دیں گے. آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے. آپ کیوں نہیں جانے دیں گے؟ ہم مطلب میری فصل میری مرضی. ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دیکھیں کیا اصول ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جس طرح مونجی ہے ہم نے کبھی شور نہیں کیا, کبھی وہ 4000 میں مل جاتا ہے, کبھی 7000 بھی مل جاتا ہے. اس طرح جو سرسوں ہے, رایا ہے, وہ کبھی ہمیں جناب اس کے 5000 مل جاتا ہے, کبھی 8000 مل جاتا ہے. تو وہ مارکیٹ اپنے آپ جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے ریٹس جو ہیں. اسی طرح گندم بھی 1-2 سالوں میں سیٹ ہو جائے گی. آپ نے اگر کوئی کسی کو سستی روٹی دینی ہے محترمہ تو آپ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسیڈی دیجئے. آپ ان تندوروں پہ جو غریب کے, ابھی تو آپ نے دی ہے کہ ایک ڈی ایچ اے کے پوش علاقے کے اندر کوئی تندور ہے تو ایک بڑی کوٹھی والا وہ بھی جو 15 روپے کی روٹی خرید کرے گا. ایک جو مزدور ہے سارا دن دیہڑی جو ہے وہ کام کرتا ہے وہ بھی 15 روپے کی لے گا. تو یہ آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. آپ کی یہ ساری سکیم فیل ہو گئی ہے. یہ ساری جو آپ نے ایک بنائی تھی, اب آپ کو گندم کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں نا, اب آپ پکڑ دھکڑ کریں گی, بے چینی پھیلے گی, ایک جو ہے وہ خانہ جنگی کا سما ہوگا. آپ ڈی سیز کو کہیں گے, لوگ پھر اسی طرح بیوروکریسی سے نفرت کرتی ہے اور پھر اپنے اداروں سے وہ نفرت کرے گی کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے. بھائی دیکھیں, ہم نے فصل جو ہے وہ ہمیں ریٹ اچھا ملے گا تو ہم جو ہے وہ بیچیں گے. ہم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے, نہ آئین کہتا ہے نہ قانون کہتا ہے. ہم جو ہے وہ جس کو چاہے بیچیں. ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. تو آپ جو ہے اب اس بات پہ غور کریں کہ اب گندم ختم ہوئی ہے, آپ اگلی گندم کا جو ہے وہ 2 ماہ کے اندر اپنی پوری اسٹریٹجی بنا کے 1 سال پہلے آپ اعلان کر دیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ گندم اس طرح خرید کرے گی. اسی طرح سندھ حکومت نے ڈرامہ کیا ہے. سندھ حکومت کا ڈرامہ بھی وہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ بھئی انہوں نے جو گندم ہے وہ خود خرید کی کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ وہ یعنی آج سے 5 دن پہلے اپنی پالیسی دے رہے تھے کہ جی وہ 5 بوری کی شرط ختم ہو گئی ہے. وہ گندم تو سندھ میں مہینہ پہلے آ گئی. تو اب کس کے پاس گندم ہوگی؟ اور یہ ڈرامے بازیاں حکومت کرتی ہے اور کسان کو جو ہے وہ ہر طرح سے نقصان پہنچاتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکومتوں کو یہ توفیق دے کہ وہ وقت پہ اپنی پالیسیاں بنائیں اور کسان دوست پالیسیاں بنائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرسبز شاداب رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.